اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ، اس خطبے کا وہ حصہ پیش کیا تھا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشور والے دن کوفیوں کے سامنے دیا تھا۔ یعنی جب لشکر یزید میں امام نے ان چہروں کو دیکھا کہ جنہوں نے خود امام کو خط لکھا تھا اور امام کو بلایا تھا اور وہ آج یزید کے لشکر میں شامل تھے، تو ان کو دیکھ کر امام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں، اس کا دوسرا حصہ کہتے ہیں کہ جب سب کے سب خاموش ہو گئے، فقام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد فرمایا تبا لکم ایتھا الجماعۃ وطرحن، اے جماعت تم پر ہلاکت ہو اور تم پر ہمیشہ رہنے والا غم طاری ہو۔ افحین افحین استصرختمون ولحین متحیرین فاصرختکم مؤدین مستعدین سللتم علینا سیفا فی رقابنا، بس کیا اس وقت کہ جب تم ہمیں بہت ہی والہانہ انداز میں پکار رہے تھے، چیخو پکار رہے تھے کہ امام حسین آپ ہماری طرف آ جائیے، ہم پر کوئی امام نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی روئے زمین پر ابھی کوئی شخص موجود نہیں ہے جو امامت کرے، امت کی قیادت کرے، تم بہت ہی والہانہ انداز میں مجھے پکار رہے تھے۔ متحیرین، دوسری طرف سے تم حیرت زدہ بھی تھے کہ اب کیا ہوگا، امت کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ فاصرختکم، جب میں نے دیکھا کہ تم مجھے پکار رہے ہو تو میں نے تمہاری پکار کو سنا، یعنی میں نے لبیک کہا، میں نے مکہ کو چھوڑا اور پھر میں تمہاری طرف آنا شروع ہو گیا۔ مؤدین مستعدین، نہ صرف یہ کہ تمہاری پکار کو سنا بلکہ پوری آمادگی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ میں تمہاری طرف آیا۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا تیاری ہوگی کہ میں اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی لے کر آ رہا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنی جو ہے وہ بہنوں کو بھی لے کر آ رہا ہوں، پورے لشکر کے ساتھ، جتنی میری توان میں طاقت ہے۔ جو شخص میری صدا پر لبیک کہنا چاہتا ہے اور جس نے میری صدا پر لبیک کہا، ان تمام افراد کو میں تمہاری طرف لے کر آیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ سللتم علینا سیفا فی رقابنا، جب میں تمہاری طرف آ گیا تو تم نے اپنی تلواروں کو ہماری گردنوں پر رکھ دیا، یعنی تم نے اپنی تلواریں ہماری گردنوں کے لیے کھینچ لی۔ وحششتم علینا نار الفتن، اور تم نے فتنے کی آگ میں پھونکیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ کون سی آگ تھی فتنے کی آگ؟ خبأہا عدوکم وعدونا، وہ آگ کہ جس کو تمہارے اور ہمارے دشمن نے چھپا کر رکھا تھا، یعنی یہ وہ آگ کہ جس آگ کو چھپا کر رکھا تھا اسی آگ میں تم پھونکے مارنے لگے۔ فاصبحتم البن علی اولیائکم ویدن علیہم لعادائکم، پس تمہاری اب حالت کیا ہو گئی کہ تم خود اپنے اولیاء پر، خود اپنے دوستوں پر سب کے سب جمع ہو گئے، یعنی اپنے دوستوں کے برخلاف، اپنے اولیاء کے خلاف سب کے سب تم متحد ہو گئے۔ وَيَدًا عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ، اور اپنے دشمنوں کے خلاف، اپنے دشمنوں کے لیے تم اپنے اولیاء کے مخالف ہو گئے۔ وَيَدًا عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ، اور اپنے دشمنوں کے نفع میں، اپنے دشمنوں کے فائدے میں خود اپنے اولیاء کے مخالف ہو گئے، اپنے دوستوں کے مخالف ہو گئے۔ بغیر عدل افشوہ فیکم، بغیر کسی عدل اور حق اور انصاف کے کہ جس کو تمہارے دشمنوں نے تمہارے لیے ظاہر کیا ہو، یعنی کوئی عادلانہ فیصلہ نہیں ہے، کوئی منصفانہ فیصلہ نہیں ہے، کوئی حق کی بات نہیں ہے کہ جس کو تمہارے دشمنوں نے تمہارے لیے ظاہر کیا ہو اور پھر تم نے سمجھاؤ کہ ہاں یہ حق ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر پہلے تم سمجھ رہے ہو کہ حق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد تمہارے لیے ظاہر ہوا کہ نہیں، حق جو ہے وہ نعوذ باللہ یزید کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہوا کچھ، انہوں نے کوئی حق اور انصاف کی بات نہیں کی، اس کے باوجود تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ جا ملے۔ وَلَا أَمَلٍ أَصْبَحَ لَكُمْ فِيهِمْ، اور کوئی امید نہیں تھی جو تمہارے لیے تمہارے دشمنوں میں ہو، سوائے اس کے کہ کیا، ایک ہی امید تھی، وہ امید کیا تھی؟ إِلَّا الْحَرَامِ مِنَ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ دنیا میں سے حرام کی کمائی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ تمہیں دنیا کا لالچ دیا۔ مکے میں کیا ہوا؟ کوفہ میں کیا ہوا؟ کیوں کوفے والوں نے جناب مسلم بن عقیل کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا؟ 2 وجہ تھی۔
ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو خوف دلایا گیا کہ دیکھو شام کی جو فوجیں ہیں وہ آمادہ و تیار ہیں، وہ جب داخل ہوں گی تو تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیں گی، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گی اور تمہارے بوڑھوں پر رحم نہیں کھائیں گی۔ ایک طرف سے خوف دلایا گیا اور دوسری جانب سے انتہائی انعام اور اکرام کا اعلان کیا گیا کہ جو شخص بھی یزید کے لشکر میں شامل ہوگا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اس کو یہ فائدہ دیا جائے گا، اس کو یہ مال و دولت دیا جائے گا۔ تو تمہیں کوئی امید نہیں دلائی گئی سوائے دنیا میں سے جو حرام مال ہے، تمہیں حرام مال کی امید دلائی گئی، اور تم اس حرام مال کی لالچ میں، دنیا کی رنگینی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا شخص ہے وہ رسول اللہ کا نواسا ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، وہ حسن مجتبیٰ کا بھائی ہے۔ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انالوکم ولا عمل اصبح لکم فیہم الا الحرام من الدنیا انالوکم وخسیس عیش طمعتم فیہ، اور کوئی امید نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی پس زندگی، چند دن کی پس زندگی کہ جس میں تم نے لالچ سے کام لیا، یعنی تم حریص ہو گئے، تم یہ سمجھنے لگے کہ جیسے دنیا ہر ایک کے لیے باقی رہے گی اور دنیا کی دولت ہر ایک کے لیے باقی رہے گی، یہ دنیا کی پس زندگی، یہ دنیا کی ذلیل اور رسوا اور خوار کر دینے والی زندگی میں تم نے طمع کی، تم نے لالچ کی، کہ جس کے نتیجے میں دنیا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس دنیا کی محبت نے تمہاری آنکھوں میں ایسی پٹی باندھ دی کہ تم بغیر سوچے سمجھے چلے آئے اس میدان میں، اور تم نے ہمارے برخلاف ہماری گردنوں پر تلواروں کو کھینچ لیا۔ من غیر حدث کان منا، جبکہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، یعنی میں نے کسی کا خون نہیں بہایا، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا۔ یعنی تم بتاؤ اگر مثال کے طور پر کوئی عذر ہو کہ ہم کیوں اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آیا اس نے کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی نعوذ باللہ عزت لوٹی ہے، یا مثال کے طور پر کسی کو قتل کیا ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہو۔ ولا رأی تفیل لنا، اور کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ جس میں ہم نے سستی سے کام لیا ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو ہم بڑے محکم ارادے سے ہم نے تمہاری طرف کہا کہ صحیح ہے تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم یزید کے برخلاف جنگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ نہ ہماری رائے میں کوئی سستی آئی ہے اور نہ ہم نے کوئی جرم انجام دیا ہے، پھر اس کے باوجود تم ہمارے برخلاف آ گئے ہو۔ تو خطبے کے اس حصے میں ایک دفعہ پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو کوفیوں کی اصل بیماری تھی اس کو واضح کیا، اور وہ اصل بیماری کیا تھی؟ دنیا کی محبت، مال حرام۔ دنیا کی محبت اور مال حرام جب انسان کے دل میں گھر کر جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے امام معصوم ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، حسن مجتبیٰ کا بھائی، کوئی بھی ہو۔ جب دنیا کی محبت کی پٹی انسان کی آنکھوں میں بن جاتی ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ ہر برا کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اسی پست ترین دنیا کے لیے۔ اور یہی سب سے بڑی بیماری تھی جو اہل کوفہ میں تھی، کہ جس کی طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔